أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ الحدید آیت نمبر 18۔ اس مقام پر مومنوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے ان کی صفات کے ساتھ، جس پر انہیں ایک لقب ملے گا، صدیقین اور شہداء کا لقب۔ مومن صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ درجہ کب ملتا ہے؟ عند اللہ یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ والشہداء، اور شہید ایک کہتے ہیں جس پر موت حاضر ہو اس حال میں کہ اس نے جان دی ہو اللہ کی راہ میں، یا شہید ہو وہ بھی درجہ ہے کہ جب دوسروں پر گواہی دے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ہو سکتی ہیں کہ میدان جنگ میں جب جہاد کرتے ہوئے مومن شہید ہو جاتا ہے تو اپنی اعتبار سے اس نے جان پیش کر دی، اور دوسرے کفار جن کے ساتھ وہ لڑے ہیں، وہ کفار نے اسلام کے خلاف جو اسلحہ اٹھایا ہے ان کے خلاف گواہیاں بھی دے گا۔ تو یہ درجہ پانا مومن کو اس اعزاز کا ملنا کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہاں اللہ کریم نے صفت بیان کی کہ ان المصدقین والمصدقات، کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی اسپیشل ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کا ذکر مردوں کے تابع نہیں کیا۔ بہت ساری جگہ اللہ صرف مردوں کا ذکر کر کے عورتوں کو ان کے تابع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صدقہ میں الگ کر کے بیان کیا، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے قرضہ دے رکھا ہے اللہ کو قرضہ حسن، ایک صدقہ کیا اور دوسرا قرضہ دیا۔ یعنی مومن پر غریب پر صدقہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ میں صدقہ ہوا، اللہ کی راہ میں صدقہ ہوا، اور اللہ کی طرف وہ قرضہ بن گیا۔ فرمایا یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ نیت یہ کی انہوں نے صدقہ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی بدلے اور لوگوں سے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس طرح سورۃ دہر میں آتا ہے۔ تو اس کو ایک تعبیر کیا قرضہ سے، یعنی جب کسی کو بندہ قرضہ دے رہا ہوتا ہے تو اسی سے ہی لینا ہوتا ہے نا۔ مومن جب صدقہ کرتا ہے تو اس کو بندوں کی طرف سے بدلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ بندہ اس کے ساتھ بعد میں اچھا برتاؤ نہ بھی کرے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے صدقہ اس کو جو دیا ہے تو اصل میں مجھے اس سے کوئی توقعات نہیں رکھنی، اللہ کو میں نے قرضہ دیا ہے۔ تو پھر اللہ کریم اس کے اس خلوص کا انعام ذکر فرما رہے ہیں کہ یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ یہ تو ہوگا کہ ان کے لیے بدلہ کئی گنا کروں گا۔ یضاعف لہم، کتنا گنا کروں گا؟ تو قرآن پاک سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ 700 گنے تک صدقہ والوں کے لیے وعدہ کرتے ہیں، عام نیکی والوں کے لیے 10 گنا کا وعدہ ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ اللہ کریم کی خصوصی مہربانیاں ہیں بندوں پر کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ لیکن جب صدقہ کی نیکی آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اس کی مثال تو اس دانے کی ہے جس نے ایک کے بدلے 700 ہو گئے، یعنی 7 سٹے اور ہر سٹے میں 100 دانے تھے، ایک دانے کے بدلے 700 دانے اللہ پیدا جس طرح کرتا ہے۔ تو اسی طرح صدقہ کرنے والوں کی مثال ہے مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، یہ اسی دانے کی طرح ان کو 700 کا بدلہ تو ملتا ہے، خلوص بڑھتا چلا جائے گا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام جیسا خرچ کرنے والا تھا نا، تو اللہ کریم نے اس کو اتنی ان کی ایک مٹھی بھر جو ایسے قبول کر لی کہ جیسے کسی نے 16 میل لمبا بہت پہاڑ کو اتنا سونا خرچ کر ڈالا، وہ خلوص اور ایمان اور تقوی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ متقی کے لیے بھی اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، کہ متقی جب کام کوئی نیکی کا کرتا ہے تو اس کا اجر ساروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے باقی نیکیوں کا اثر دوسری نیکیوں پر بھی یقیناً ہوتا ہے، حتیٰ کہ صرف گناہوں سے بچنے کا اثر پوری نیکیوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، پھر ان میں جو درجات تو اپنے اپنے ہیں، متقی کا درجہ پھر ساروں سے بڑا ہوا ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تو صدقہ تھا، اور پھر آگے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور سارے رسولوں پر ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے یعنی پوری شریعت کو مانا، سارے رسولوں پر ایمان لائے یعنی ان کے پیغام کو حق اور سچ کہا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کیونکہ ہر نبی کی دعوت ایک ہی تھی کہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں لا الہ الا انا، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی حاکم مطلق نہیں۔ تو یہ سارے رسولوں پر گویا کہ ایمان لایا اگر اس نے نظریہ توحید کو مضبوط کیا ہے تو یہ صدقہ کرنا، ایمان لانا اللہ پر اور رسول پر، یہ وہ 3 صفات ہیں جن میں بندہ کامل ہو، نہ اللہ پر ایمان لانے میں کمی ہو، یعنی عقیدے میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، توحید فطرت اور سارے احکام اللہ کے، اور نہ رسولوں پر ایمان لانے میں کسی طریقے کی کوئی کمی ہو، سنت کے مقابلے میں کہیں بدعت کے اندر ہاتھ نہ ڈالا ہوا ہو، تو اس وقت یہ اعزاز اور ڈگری ملتی ہے کہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی صدیقین ہیں، یہی شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، پھر اللہ کریم نے اسپیشل ایمان باللہ اور ایمان بالرسل کے پھر اسپیشل اعزاز بیان کیا، جس طرح صدقہ کا الگ اعزاز بیان کیا، اس کا الگ اعزاز بیان کیا، یعنی بدلہ بیان کیا۔ اعزاز تو دونوں کا یہ ہے نا، صدیقین اور شہداء کا درجہ مل جائے گا صدقہ کرنے والے اور ایمان لانے والوں کو، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو لانے والوں کو یہ اعزاز اور ڈگری تو ملے گی صدیقین اور شہداء کی، لیکن جو بدلہ ملے گا وہ اس کے علاوہ اور بھی ہے، یعنی صدقہ کرنے والوں کا بدلہ تو سن لیا، اور اب ایمان لانے والوں کے لیے فرمایا لہم اجرہم ونورہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، عند ربہم لہم اجرہم، کیا اجر ہوگا؟ اللہ نے صرف اتنا فرمایا ان کا بدلہ ہوگا۔ کیا بدلہ ہوگا؟ یہ جب وہ بڑی شخصیت کہہ دیتی ہے نا کہ اس کا بدلہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اپنے شایان شان عطا کرتا ہے، پھر بندے کی طرف نہیں دیکھتا، پھر مزدور کی محنت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ پھر اپنے شان کے مطابق اس کو دیتا ہے، کیونکہ بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کریم کی ہے۔ اتنا بڑا لفظ بولا، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے روشنیاں ہیں، اسی صورت میں جس طرح گزرا ہے کہ ان کے لیے روشنی ہے وہ ان کے سامنے چل رہی ہوگی، اسی طرح سورۃ تحریم میں بھی ہے کہ روشنی ان کے آگے پیچھے چل رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ کریم نے 2 اعزاز عطا فرمائے، 2 بڑی بڑی ڈگریاں عطا فرمائی صدیقین اور شہداء کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب کسی کو یہ 2 ڈگریاں عطا ہو جاتی ہیں؟ تو یہ انعام یافتہ لوگ قرار پا جاتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں نا معاف ہونے والے، اور کوئی ہوتے ہیں معافی کے سے پہلے انعام یافتہ۔ وہ انعام یافتہ تو انبیاء کا درجہ ہوتا ہے، صلحاء کا درجہ ہوتا ہے، وہ اللہ نے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جو اعزاز اگر کسی کو مل جائیں تو یوں سمجھیے ایک نبی ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے رہنما ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد اللہ پھر ان صالحین شہداء صدیقین کو یہ اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا، یہ ذرا بھی اللہ کے خلاف
ورزی نہیں کرتے، جس طرح انبیاء اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اسی طرح صدیقین، شہداء، صالحین یہ اللہ کی ذرا خلاف ورزی نہیں کرتے، تو پھر یہ امت کے رہنما ہیں۔ یہ ہے اعزاز کا فائدہ، یعنی انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائیں گے، انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کا اعزاز و اکرام کروائیں گے، حالانکہ انبیاء سے نچلا درجہ ہے ان کا۔ تو یہ مطلب ہے کتنا بڑا اعزاز اگر کسی کو مل جاتا ہے تو۔ شہید کا ویسے بھی بڑا اعزاز ہے، مسند احمد میں ہے کہ الشہداء اربعۃ، شہید جو ہیں 4 قسم ہوتے ہیں۔ رجل مؤمن جید الایمان، ایک ایسا رجل مومن جو ایمان اس کا بڑا خوبصورت تھا۔ لقی العدو فصدق اللہ فقتل، وہ دشمن کو ملا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، جان تک پیش کی، شہید ہو گیا۔ فذلک الذی ينظر الناس الیہ ھکذا، پھر یہی وہ بڑا شہید ہوگا جس کی طرف لوگ ایسے کر کے دیکھیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹوپی گر گئی تھی، اتنا اونچا سر کیا کہ یوں کر کے لوگ دیکھیں گے۔ والثانی مؤمن لقی العدو، اور دوسرا وہ مومن ہے جو دشمن کو ملا، فکأنما یضرب ظہرہ بشوک التلخ جاءہ سہم غرب فقتلہ، تو گویا کہ اس کی کمر ایسی ہے جس طرح کہ وہ کانٹا ہوتا ہے بہت بڑا، اس کے پاس ایک ایسا تیر آیا، ابھی لڑا نہیں تھا تو لیکن تیر آیا جو اندھا تیر تھا اور اس کو آ کر لگا تو بس یہ شہید ہو گیا۔ فذلک فی الدرجۃ الثانیہ، یہ دوسرے درجے میں ہوگا۔ پہلا درجہ والا اس نے جہاد بھی کیا تھا، یہ جہاد کے لیے آیا صحیح لیکن اس کو کسی اندھے تیر نے مار ڈالا۔ اور تیسرا وہ ہے رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سیئا، ایک ایسا مومن تھا جس نے اچھے اعمال بھی کیے تھے اور دوسرے کچھ برے اعمال بھی تھے، لیکن وہ جہاد میں آیا، لقی العدو فصدق اللہ حتی قتل، دشمن کو ملا، اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، شہید ہوا۔ فذاک فی الدرجۃ الثالثہ، یہی ہے جس کو تیسرا درجہ ملے گا۔ والرابع رجل مؤمن اسرف علی نفسہ اسرافا کثیرا، اور چوتھا وہ شہید جو ایسا رجل مومن تھا کہ اپنے اوپر بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں۔ لقی العدو، دشمن کو ملا، پھر اللہ کے ساتھ وعدہ بھی سچا کر دکھایا تاکہ وہ بھی شہید ہو گیا، اس کو بھی شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ فذلک فی الدرجۃ الرابعہ، اس کو چوتھا درجہ مل جائے گا۔ یعنی شہداء کے اعزاز، شہید کا اعزاز ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو بھی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ اس کو یہ دیں گے صحیح، البتہ اس کی درجات الگ الگ ہیں۔ باقی صدیقین کا جو اعزاز ہے وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان لے آتا ہے کہ ذرا بھی کوئی قابل اعتراض حالت نہ ہو، کبھی اللہ یہ نہ فرمائے تو نے سنت سے فلاں کام ہٹ کر کیوں کیا، تو نے توحید فطرت کے تقاضے کی خلاف ورزی کیوں کی، تو نے صدقہ کرنے میں کیوں بخل سے کام لیا، کہیں بھی ایسا اعتراض نہ لگا تو بس اس کو یہ ڈگری اور اعزاز ملے گا صدیقین اور شہداء کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر صرف انعام ہی انعام ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں انہی لوگوں کے بارے میں دعا کرنے کا کہا گیا کہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا کیا کرو، یہ بالکل کامل لوگ ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ منعم علیہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر صرف انعام ہی انعام ہوتے رہتے ہیں، صبح بھی انعام، شام بھی انعام، سوتے ہیں تب بھی انعام، کھڑے ہوتے ہیں تب بھی انعام۔ تو یہ صدیقین اور شہداء کا درجہ اور صالحین کا درجہ بندہ اس وقت پا لیتا ہے جب یہ صفات کامل ہوں، صدقہ کی صفات کامل ہوں اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی صفات کامل ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصدیقون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دن فرمایا کہ تم سارے صدیقین اور شہداء ہو، تو سوال کرنے والے نے پوچھا بھئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، کہ جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر کامل ہوگا یہی صدیقین اور شہداء ہیں۔ وما علینا الا